اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ بدر جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد پہلی کفر اور اسلام کی جنگ ہے، جس میں غلبہ دین حق کے لیے پہلی مرتبہ اسلامی فوج باقاعدہ، اسلام کے مجاہدین باقاعدہ صف آرا ہو کے کفر کو نیست و نابود کرنے کے لیے کفر کے مقابلے میں آئے تھے، اور کفر جو ہے وہ بھی پوری طاقت کے ساتھ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ابو جہل کی قیادت میں مولا کائنات مولا علی کے برادر جناب ختمی مرتبت امام الانبیاء تاجدار لم یزل نور ذات لم یزل جلوہ صبح ازل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے۔ دین اسلام اور کفر کی یہ پہلی جنگ تھی۔ ہر کوئی جانتا ہے، کون اس جنگ کے حالات اور احوال سے واقف نہیں ہے؟ قرآن کے اندر اس جنگ کے حال اور احوال کا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کی طرف سے آنے والی امداد کا ذکر ہے، اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ کے فضل سے اللہ کا فضل اور اللہ کی مدد و نصرت اترتی ہے اس کا ذکر ہے۔ مگر آئیے حضرات محترم، جہاں جنگ بدر کے حالات و احوال سے لوگ بڑے باخبر ہیں، وہاں کچھ عام سامعین، عام سننے والے جو کتب کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے ایسے مسلمان بھائی، ہمارے ایسے پیارے بھائی جو سادہ لوگ ہیں، ان کے ذوق کے لیے، ان کی محبت کے لیے اس کے کچھ ایسے پہلو جن سے زیادہ واقفیت لوگوں کو نہیں ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر سب سے زیادہ جو کارہائے نمایاں سر انجام دینے والی شخصیت ہے وہ کون ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کیا کردار تھا جنگ بدر میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کی تیاری کے لیے حضور جب تیار ہو کے پہنچ گئے، میدان میں پہنچے، میدان بدر میں پہنچے، تو کفار مکہ کی طرف سے 3 ان کے بڑے نامی گرامی جو جنگجو تھے وہ آئے، عتبہ شیبہ اور ولید بن مغیرہ۔ معافی چاہتا ہوں، عتبہ شیبہ اور ولید بن مغیرہ تینوں جب آئے نا، تو ان کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انصار صحابہ گئے، 3 انصار صحابہ۔ انہوں نے جناب بڑے گمانڈ اور غرور کے ساتھ کہہ دیا کہ ہم ان معمولی اور بے نام صحابہ سے نہیں لڑیں گے، ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے ہماری چوٹی کا، ہمارے برابر کا، ہمارے معیار کا بندہ بھیجیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ چونکہ کہنا چاہتے تھے، انصار کہتے تھے کہ یا رسول اللہ جب تک ہم موجود ہیں نا تب تک ہم آپ کو مہاجرین کو نہیں لڑنے دیں گے، ہماری جانیں نہیں رہیں گی تو پھر مہاجرین ہمارے بھائی لڑیں گے، تب تک ہم قربانیاں پیش کریں گے۔ مگر جب انہوں نے آگے سے غرور کا یہ جملہ بولا کہ ہمارے مقابلے اور ہمارے لیول کا بندہ بھیجیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس اپنے دونوں چچگان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مقابلے میں بھیجا، اور ساتھ کہا کہ اب یہ تمہارے برابر اور تمہارے چوٹی کے لوگ آئے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جب پیارے یار، پیارے صحابہ گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ولید بن مغیرہ آیا، آپ نے فوراً اس کو کاٹا اور کاٹ کر پھینک دیا، واصل جہنم کر دیا۔ ادھر حضرت عباس کے مقابلے میں شیبہ تھا، اور حضرت امیر حمزہ کے مقابلے میں عتبہ تھا۔ حضرت عباس تھوڑے سے زخمی ہوئے اور زمین پہ تشریف لے آئے۔ مولا کائنات نے دیکھا کہ میرے چچا کو زخم ہو گیا، آپ نے فوری طور پر حملہ کیا اور شیبہ کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ پھر جناب مولا کائنات نے عتبہ کو، حضرت امیر حمزہ ابھی چونکہ لڑائی جاری تھی، لڑائی کر رہے تھے، مولا کائنات نے آگے بڑھ کر حضرت امیر حمزہ کے مقابلے میں آنے والے کو بھی واصل جہنم کیا۔ جب وہ تینوں واصل جہنم ہو گئے تو پھر انہوں نے یک بارگی کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اب اللہ کا شیر
نبی کا پیارا ویر، نبی کا پیارا غلام، نبی کا پیارا صحابی جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کبھی ادھر والے کافروں کو کاٹتے ہیں، کبھی ادھر والوں کو کاٹتے ہیں، پورے میدان میں کھلبلی مچ جاتی ہے، کفار اپنی لاشیں دیکھتے ہوئے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، جب بھاگتے ہیں تو یہ معرکہ حق و باطل مسلمان جیت لیتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح سارے غزوات میں سارے غزوات، جتنے بھی غزوات مولا کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑے، حضور کی معیت و صحبت میں، حضور کی سنگت میں، حضور کی فوج میں شامل ہو کے جتنے بھی غزوات لڑتے رہے، ہر غزوہ میں جس میں مولا علی شامل تھے، سب سے زیادہ کافروں کو واصل جہنم مولا علی کرتے رہے۔ اور بدر کا حال تو یہ تھا کہ ہر گھر میں جب کافروں کے گھروں میں صف ماتم بچھی نا، تو ہر گھر سے صدائیں بلند ہوتی تھیں، تیرے والے کو کس نے مارا، اس کو کس نے مارا، کسی کا بھائی مرا، کسی کا چچا مرا، کسی کا باپ مرا، کسی کا بیٹا مرا، ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی، اور کفار مکہ رونے پیٹنے لگے کہ اس کو بھی علی نے مارا، میرا بھی علی نے مارا، تیرا بھی علی نے مارا، اس کا بھی علی نے مارا، فلاں کو بھی علی نے مارا، فلاں کو بھی علی نے مارا۔ ہر گھر میں علی علی ہونے لگ گیا، ہر گھر میں حضرت علی کے چرچے ہونے لگے۔ تو حضرات محترم، پھر جب کسی کے گھر میں کوئی مرتا ہے، کوئی واصل جہنم ہوتا ہے کافر، تو ان کے بچے جو ہیں وہ واہ ویلا سنتے ہیں اور باتیں سن رہے ہوتے ہیں کہ کس نے ہمارے اپنے کو کسی کو مارا ہے۔ تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے بارے میں تو کفار مکہ کے بچے بچپن میں ہی سن رہے تھے، یزید جیسے اور یزید کے پیروکار اور یزید کے حامی اور یزید کی برادری والے اس وقت سن رہے تھے کہ ہمارے اپنوں کو علی نے مارا ہے، ہمارے اپنوں کو علی نے قتل کیا ہے۔ تو پھر ان کے اپنوں نے جن کے قتل ہوئے تھے، ان کی ماؤں نے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو یہ تربیت دے کر جوان کیا تھا، یہ کہہ کے جوان کیا تھا کہ تمہارے پچھلوں کو علی نے مارا ہے، تم نے علی کے بچوں سے دشمنی رکھنی ہے۔ حضرت محترم، یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات کی اولاد کے ساتھ کربلا میں جا کر، سننا ذرا، کربلا میں جا کر یہ دشمنی نبھائی گئی۔ اور کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ یزید نے یہ کہا تھا، جب کربلا ہو گئی تو یزید نے یہ کہا تھا کہ ہم نے بدر اور احد کا بدلہ لے لیا ہے، ہم نے بدر اور احد کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو حضرات محترم، جب مولا کائنات کی اولاد کے ساتھ بدلہ لینا ذہن میں تھا، یہ سنیے گا ذرا، بدلہ لینے کے متعلق ابھی ذہن میں تھا تو ہی کہا گیا نا کربلا کے بعد کہ ہم نے علی کی اولاد سے بدر اور احد کا بدلہ لیا ہے آج۔ اور جب کسی کے ذہن میں اسلام قبول کر لینے کے باوجود بدلہ ذہن میں ہو، یہ بات تب ہی وہ بندہ کرے گا جس کے ذہن میں بدلہ ہو۔ اس کا مطلب ہے اس نے اسلام جب قبول کیا بھی ہے تو پھر بھی اس نے دل سے نہیں کیا۔ اس لیے یہ جو وکالت کی جاتی ہے کہ جناب وہ مسلمان تھا، نمازیں پڑھتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، داڑھی رکھی تھی، امامہ باندھتا تھا، ٹھیک ہے، وہ حکومت کا حقدار تھا، اور آج تو لوگ یہاں تک پہنچ گئے کہ شہزادہ کہنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے امت کو بچائے۔ میں کہتا ہوں یہ بتائیے کہ جب بدلہ ذہن میں ہو تو پھر وہ ایمان کیسا اور اسلام کیسا، اور جس ذہن میں اس نے تربیت پائی وہ تربیت کیسی اور تربیت دینے والے کیسے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں امت کو محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔